یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت العرض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں جتنے افراد موجود ہیں اپنی تعداد کے مطابق صلوات پڑھ لیں آج کی صف ادا صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب حاضرین محترم جی بسم اللہ موالیان ولی حق آزاداران محسن انسانیت قرآن اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوا ہے میں فکرہ پھر کہہ رہا ہوں شاید اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں ہوا کی نظر ہو گیا فکرہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوا اس کا مطلب ہے اللہ کو جو کہنا ہوتا ہے
وہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر اس فکرے کو ذرا الٹ دیں گے آپ، ترتیب الٹ دیں گے تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ پہلا فکرہ کہ اللہ کو جو کہنا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کہتے ہیں، اور فکرے کی ترتیب بدل دیں تو یوں بنتی ہے کہ جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے۔ جی آپ سلامت ہیں، جو اللہ کہتا ہے، اور کچھ کہتی نہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی کہتا ہے۔ اور اللہ کے کلام میں سے سورہ آل عمران کی معروف آیہ مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی، ہم نے اور آپ نے اسے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی، اس کی عزت حاصل کی۔ ثواب نہیں کہہ رہا، کیونکہ ثواب تو آپ مجلس کے لیے پہلا قدم اٹھائیں تو اتنا مل جاتا ہے کہ 2 فرشتے آپ کے ساتھ معین ہیں، ایک آپ کی برائیاں یعنی گناہ لکھتا ہے، ایک آپ کی نیکیاں لکھتا ہے۔ آپ مجلس میں آنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ تب تک مصروف رہتا ہے کہ جب تک آپ مجلس سے اٹھ کے واپس گھر جا کے آرام نہیں کرتے۔ اس لیے ثواب تو بہت زیادہ، ثواب تو شمار نہیں ہو سکتا۔ بار بار ہم مجلس میں کہتے ہیں صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے، تو آپ پڑھتے ہیں، صلوات کا حساب ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سب میرے مولا سرور کونین حسنین کے نانا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں فرشتوں سے، مختلف فرشتوں سے تو ملاقات یہاں بھی تھی، یہاں بھی ملاقات تھی، زمین پر بھی ملاقات تھی، لیکن کسی ملازم سے دفتر کے باہر ملاقات اور ہوتی ہے۔ سارے ہلا لیں تو کافی ہے، دفتر کے اندر ملاقات اور ہوتی ہے۔ چونکہ وہ دفتر تھا، وہاں فرشتے اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، سرکار وہاں تشریف لے گئے تو فرشتے اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ ایک فرشتہ تھا جس کے حساب کرنے کے اعضاء کا حساب ہی نہیں تھا، میں ایسے ہی کہوں گا، روایت کو میں اپنے لفظوں میں ڈھال کے بیان کر رہا ہوں، جس کے حساب کرنے والے اعضاء کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، وہ حساب کر رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم نے جانتے ہوئے پوچھا، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تو پوچھا، جانتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے جس کی کئی ہزار انگلیاں، کئی ہزار انگلیاں؟ تو بتایا گیا کہ یہ جب بارش برستی ہے تو زمین پر گرنے والے قطروں کا حساب کرتا ہے، کون سا قطرہ خشکی پہ گرا، کون سا تری پہ گرا، کون سے قطرے سے رنگ نکلا، کون سے خوشبو نکلی، کون سا گندگی پہ گرا، کس نے کس کے ظرف کو نمایاں کیا۔ سرکار نے فرمایا ہر قطرے کا حساب کرتا ہے۔ جی سرکار ہر قطرے کا حساب کرتا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا جب بارش کے قطروں کا حساب کرنے والا فرشتہ، کوئی بارش کا قطرہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں، وہ بوند ہے، وہ چھینٹا ہے، وہ اولا ہے، وہ برف باری ہے، سب اس کی نگاہ میں ہے، سبھی کا حساب کرتا ہے، تو کوئی ایسا کام بھی ہے، کوئی ایسا بھی عدد ہے جسے یہ شمار نہیں کر سکتا؟ تو فرشتہ عرض کرنے کا سرکار میں خود عرض کرتا ہوں کہ میں بارش کے ہر قطرے کا حساب کر لیتا ہوں، لیکن جب مومنین آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں ان کے ثواب کا حساب مجھ سے نہیں ہوتا۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، سادات عظام کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں محبت کا تذکرہ کیا۔ کس کا؟ اٹھنے دیں جو بچے اٹھنا چاہتے ہیں۔ محبت کا تذکرہ کیا، اتباع کا اور محبت کا۔ آپ کے حصے کا کام بھی میں بھی کرتا جاتا ہوں، اتباع کا اور محبت کا۔ شروع محبت سے ہو رہا،
اور محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کل میرا حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیے کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت، اور اللہ نے اپنے رسول سے کہا یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو دلیل دو، اللہ سے محبت کی دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو، یعنی مفہوم آیت کا یہ بنتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر دلیل کے طور پہ پہلے ان سے محبت کرو جن سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، اور جب تم ان سے محبت کرو گے، جب تم ان سے محبت کرو گے جن سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ میں فقرہ کہوں گا اور پھر چپ چہرے کی زیارت کروں گا۔ رسول پاک نے سب سے زیادہ محبت کی ہے مولا حسین سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ صرف شیعہ نہیں، اللہ کا محبوب ہے۔ میرے سامنے کچھ بالکل خاموش چہرے موجود ہیں، اتنے خاموش چہرے موجود ہیں کہ سر بھی نہیں ہلے، زبان بھی نہیں ہلی، شاید بات کئی دائیں بائیں سے گزر گئی، موسم بھی اچھا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں اور بات بھی نہیں پہنچی۔ جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور حسین بادشاہ سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سرکار دو عالم نے محبت کی ہے۔ میرے مولا حسین سے سرکار دو عالم نے محبت کی ہے، جیسے ابرار شاہ جی نے حکم دیا ہے میں ویسے ہی پڑھوں گا۔ اللہ نے مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ نے حسین سے محبت کی، اور محبت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ جب سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ پتہ ہے یہ کب فرمایا تھا نبیوں کے سلطان نے؟ الحسین منی وانا من الحسین، 3 شعبان کا دن تھا، حسین تشریف لائے تھے، رسول حسین کو اٹھا کے مسجد میں لے گئے تھے، مصلی پہ رکھ کے واجب نماز پڑھی تھی۔ جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا یار، حسین کو مصلی پہ رکھ کر واجب نماز پڑھی تھی، پھر تاکیبات کے لیے شبیر کو آغوش میں رکھا کہ اصحاب کی نظریں اٹھ گئی، بار بار رسول کی آغوش کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے تب رسول نے فرمایا تھا الحسین منی۔ جو تائید میں اٹھے ہاتھ، تائید میں ہاتھ اٹھے، زبردستی تو داد نہیں لی جا سکتی۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں۔ اور رسول ساری زندگی کہتے رہے میں قبلہ، اب جو آپ کے مجمع میں خاموش بندے ہیں نا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے، عرفان بھائی اب میں انہیں بلوا لوں گا، اگلے فقرے پہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ بولیں گے۔ ساری زندگی رسول کہتے رہے مجھ سے ہے، 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 حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے۔ یہ جو لفظ مجھ تھا نا اس کی امت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ پتہ کب آئی؟ جب حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ نہیں آپ سلامت ہو، آپ کی زندگی ہو۔ اب ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی ہاں اور میں بالکل ایک بات اپنے اہل سنت دوستوں سے بھی کہوں گا جو کچھ لوگوں کے بہکاوے میں کبھی شیعہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی اہل سنت بھی آ جاتے ہیں، بہکانے میں تو لوگ آ جاتے ہیں نا، تو میں گزارش کروں گا کہ بڑی احتیاط سے چلنا ہے، بڑی احتیاط سے چلنا ہے، پیشہ وروں سے دین نہیں لینا، جن کا پیشہ دین ہے نا ان سے دین نہیں لینا۔ پھر کہہ رہا ہوں جن کا پیشہ دین ہے نا ان سے دین
نہیں لینا. جو پیشے کے طور پہ دین اپناتے ہیں ان سے دین نہیں لینا، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. ہاں احتیاطاً سید ہونے کی حیثیت سے شیعہ سنی دوستوں کو ایک بات بتا جاؤں کہ بندہ اللہ کی مخالفت کرے تو کافر ہو جاتا ہے، نبی کی مخالفت کرے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، علی کی مخالفت کرے تو منافق ہو جاتا ہے، اور حسین کی مخالفت کرے تو کچھ اور ہو نہ ہو یزید ضرور بن جاتا ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. بہت شکریہ جی، مہربانی. جو ہاتھ اٹھ گئے حسین کی، جی بسم اللہ آپ جی ہیں، حسین کی مخالفت کرے یا علی. اگر بندہ حسین کی مخالفت کرے تو یزید ضرور بن جاتا ہے. اور بندوں میں جرت نہیں ہے، بندے یزید کا نام استعمال کر کے کچھ بچانا چاہتے ہیں. ہاں توجہ فرمائیے، یزید کا نام اصل میں دل میں محبت یزید کیا. سر اٹھاؤ بھائی، فکرہ کہہ رہا ہوں. آ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ میرا پتر، بیٹھ جا اتھی بیٹھ جا. اگے وہ یار بیٹھا ہے، انہوں نے اوپر بیٹھ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک بار بلند آواز سے صلوات کرو. متوجہ ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا. ابھی تو پاکستان کی آبادی تو 24-25 کروڑ ہے نا. مردم شماری ٹھیک ہو گئی تو پتہ چل جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے. اگر تم علی کے اور حسین کے دروازے پہ ہوتے تمہیں مردم شماری کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. مردم شماری کی ضرورت تب پڑتی ہے جب زیادہ لوگوں کی ضرورت ہو. یہ فکرہ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ زندگی بھر اس حقیر کے لیے دعا کرے گا. مردم شماری کی ضرورت جمہوریت کو پڑتی ہے جب زیادہ لوگوں کی ضرورت ہو. نہ ہم ووٹ کو مانتے تھے نہ ہم ووٹ کو مانتے ہیں. ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا. زیادہ بندے ووٹ دے دیں تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے. بھائی توجہ، یہ جمہوریت کے قائل ہیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ زیادہ ووٹ لینے سے بندہ نیک ہوتا ہے؟ بلکہ بندے ووٹ لیتے ہی اس بنیاد پہ ہیں. لکھا ہوتا ہے بینر پہ بے داغ ماضی. بے داغ ماضی. میں نے چپ بندے کا چہرہ دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد بھی بندے تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے ماضی کا بے داغ ہونا ضروری ہے. جی آپ جی بسم اللہ سلامت رہیں. مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. صاحب کردار، نڈر. نڈر لفظ نڈر. نڈر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی ڈر نہ ہو. سارے شیعہ سنی بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، زرخیز علاقے کے رہنے والے ہو، فکرہ ضائع نہیں کرو گے. نڈر اس کا مطلب ہے جو کہیں بھی ڈر گیا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. جو کہیں بھی ڈر گیا. جمہوریت ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، شیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکثریت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. بندے کہتے ہیں نہیں اتنے کروڑوں اتنے کروڑوں اتنے کروڑوں. حسین کو کب کروڑوں کی ضرورت ہے؟ حسین مردم شماری کے قائل نہیں ہیں. حسین بندے نہیں گلتے. حسین دیا بجھا کے کہتے ہیں جس کو جانا ہو وہ جائے. توجہ، مردم شماری کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. 25 کروڑ ہے، 26 ہیں، 27 ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، 25-26 کروڑ کی بات چھوڑ، دنیا کی 7 ارب آبادی بھی کھڑے ہو کے ہمیں کہے کہ یزید کو مرد آباد نہیں کہنا، تو یاد رکھنا شیعہ ہونا ہماری فطرت ہے اور یزید کو مرد آباد کہنا ہمارا کمال ہے. جی آپ سلامت رہیں. یزید کو مرد آباد کہنا ہمارا کمال، ہمارا کمال ہی یہی ہے کہ ہم یزید کو مرد آباد کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور جس کا یزید جیسا کردار ہے
اسے بھی ہم مرد آباد ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں۔ ہاں، حسینیت زندہ باد، بولو حسینیت، یزیدیت۔ اور یاد رکھنا، یہ اپنی مرضی سے شیعہ سنی نہیں کر رہے، چونکہ رسول پاک نے مولا حسین سے محبت اتنی کی ہے کہ نہیں کی؟ محبت کی انتہا کر دی میرے رسول نے اپنے بیٹے حسین سے۔ کتنی محبت کی ہے؟ ذرا جاگنا کہ بات عشق تک آ گئی، مرضی ہے تھوڑی، بات محبت سے بڑی عشق پہ آ گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سارے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس کو کس سے ہے؟ کیا بات ہے عرفان، آپ نے جواب کمال دیا۔ ماں کو اولاد سے، اتنی محبت اولاد ماں سے نہیں کرتی۔ توجہ، اولاد کی محبت تو آپ کے سامنے ہے، ماں آوازیں دیتی رہتی ہے اور بیٹے کہتا ہے امنا تیرے لہجے میں تکلیف تیری نمازیں باطل کر دے گی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں تیرے لہجے میں تکلیف تیری نمازیں باطل کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے ماں بلائے اور بندہ ماں کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلا جائے تو نماز نہیں رہتی، تو پھر بندے اپنی مرضی کر لیں۔ اگر ماں کے بلانے پہ نہ آنے والے کی نماز نہیں رہتی، اور اگر رسول کسی کو بلائیں، شاباش یار، ہاتھ اٹھانے والے ہاتھ اٹھائیں، اگر رسول کسی کو بلائیں اور کوئی نہ آئے تو پھر اس کی نماز رہتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے نا، کیوں جی؟ ماں محبت کرتی ہے، محبت کی انتہا ہے، لیکن وہی ماں جو محبت کرتی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ وہ جو کوہنیوں کے بل چلتا ہے وہ آ جائے مصلی پہ، ماں کھڑی ہو قیام میں، تو پھر وہ سجدے میں جائے گی؟ سوچ کے کل دس دے جائے گی سجدے میں؟ نہیں، رک جائے گی، بلکہ نماز چھوڑنا پڑ جائے گی، بچے کو اٹھائے گی۔ پہلے زمانہ اور تھا، مائیں نانیوں دادیوں کو دیتی تھی، اماں جی ذرا انہوں پڑھو میں نماز پڑھ لوں۔ اب زمانہ بدل گیا، اب نانی دادی ہوتی نہیں پاس، جلدی وکھرے ہو جاندے۔ ہاں، اب وہ اٹھاتی بچے کو تو بچے کو اٹھا کے اسے دیتی جو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، اسے کہتی ہے پھاڑے نو تو آپ تے پڑھنی نہیں، بہن تے پڑھن دے۔ ماں اتنی محبت کے باوجود بچے کو نماز میں برداشت نہیں کرتی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ اتنی محبت کے باوجود ماں بچے کو نماز میں برداشت نہیں کرتی، اور اگر حالت نماز میں سجدے کی حالت میں کوئی پشت رسول پر بیٹھ جائے تو سجدہ لمبا ہو جائے تو پھر ماں محبت نہیں عشق ہے۔ یار جیسے بات سمجھ آئے، پھر رسول کا محبت نہیں ہے۔ جی ہیں، جو بول پڑے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں، پھر محبت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ عشق ہے۔ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں، ماں کو بڑا پیار ہے بچے سے، بولو بہت محبت ہے، اور قبلہ جب رات کو سلانا چاہے تھپکیاں دیتی ہے، لوریاں سناتی ہے۔ توجہ، کبھی کبھار مائیں کہتی ہیں، وہ جو دیندار مائیں ہیں وہ کہتی ہیں آج ساری رات جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز رہ گئی۔ جسے نماز رہ جانے کی تکلیف ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ کیا بات ہے، جسے تکلیف ہے نا کہ میری رہ گئی، وہ کہتے ساری رات میں کوشش کرتی رہی ہوں، سویا نہیں۔ سوتا کیوں نہیں؟ نیند آئے تو پھر سوئے نا،
نیند نہ آئے تو ماں کی محبت بھی نہیں سلا سکتی، نیند نہ آئے تو ماں کی محبت بھی نہیں سلا سکتی۔ تو پھر مجھے فکرہ کہنے دو، جو ماں کی گود میں بھی نہیں سویا تھا، اگر رسول کے کہنے پر ہجرت کی رات سو جائے، زندگی آپ کی سلامت رہے یار جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اگر رسول کے کہنے پہ ہجرت کی رات سو جائے تو پھر مان یہ محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ سونا ہے۔ کیا فرمایا؟ سونا۔ یہ تو نہیں فرمایا لیٹنا ہے، لیٹنے کا نہیں کہا، سونے کا کہا ہے۔ آپ کسی بندے سے کہہ رہے ہیں سو جائیں تو سوئیں گے تو تب جب نیند آئے گی۔ توجہ، ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اور سوئے ہوئے بندوں کو میں جگا رہا ہوں جنہیں لنگر نے سلا دیا، انہیں اٹھا رہا ہوں۔ صفین کے میدان میں ایک بار مالک نے مالک سے پوچھا تھا، نہیں ہاتھ اٹھتا تو تیری اپنی مرضی ہے، مالک نے مالک سے پوچھا تھا، مالک اشتر نے میرے مولا امیر سے پوچھا تھا، لیلۃ الحریر تھی، لیلۃ الحریر تھی کہ مالک اشتر نے پوچھا سرکار آپ ہجرت کی رات کے علاوہ ہم نے کبھی آپ کو سوتے نہیں دیکھا۔ بندے سمجھ جائیں کہ عشق مصطفیٰ زبان سے کہنے کا نام نہیں، ہجرت کی رات کے علاوہ ہم نے کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں مالک اشتر ہجرت کی رات کے علاوہ کبھی مجھے مصطفیٰ نے سونے کا کہا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے جی آپ کی، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ ہجرت کی رات کے علاوہ کبھی مجھے میرے رسول نے سونے کا کہا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر دین اس سے لینا جس کی نیند رسول کی مرضی کے مطابق۔ رسول کو عشق ہے حسین سے، اور عشق اتنا ہے کہ حسین فرماتے ہیں، حسین عرض کرتے ہیں نانا میری سواری، فرمایا ہے جاگنا۔ جب رسول فرما رہے ہیں سواری ہے تو اس وقت میرے رسول کے استبل میں 9 گھوڑے تھے۔ قبلہ یہ بندے فکرہ کھا گئے ہیں، رسول کے استبل میں 9 گھوڑے تھے جو رسول کی ذاتی ملکیت تھے، کیونکہ میرا رسول وہ غریب نہیں جو دنیا سمجھتی ہے۔ جو دنیا سمجھ رہی ہے نا رسول غریب ہیں، نا 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 نا۔ توجہ، یہ جو بندے کہتے ہیں نا رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، میں مذاق نہیں کر رہا، نہ مذاق کا میرا موڈ ہے، نہ میں ممبر سے کیا کرتا ہوں۔ جو بندے کہہ رہے ہیں نا رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ میں نے دوجی کر کے بخاؤ۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ جو کہتے ہیں رسول غریب تھے، کچھ نہیں تھا، ایک وقت میں رسول کی 9 ازواج ہیں، وہ تو مختلف وقتوں میں نا، لکھنے والوں نے تو لکھی ہیں 15 بھی لکھی ہیں، 11 بھی لکھی ہیں، 13 بھی لکھی ہیں، ایک وقت میں اکٹھی 9 ہیں۔ سبھی کے گھر میں الگ الگ کھانا پکتا ہے اور پتہ نہیں کون کون کھاتا ہے۔ یار مرضی آپ کی اپنی ہے، آپ سننے میں خاموشی سے سن جائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ 9 کے گھر میں کھانا پکتا ہے تو کون پکواتا ہے؟ میرے رسول پکواتے ہیں، رسول کے خرچے سے ہی پکتا ہے نا۔ 9 بیویاں ایک وقت میں موجود ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس رسول کی ذاتی سواری بھی ہے۔ جو بندے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، توجہ ایک بات مجھے بتائیں، آپ نے لاہور جانا ہو میلووال سے تو آپ کی دعا چاہیے، جب جانا ہو میلووال سے لاہور تو کیا کہیں گے؟ میں نے اس سفر کے لیے نئی گاڑی لینی ہے؟ نہیں، کسی پرانی پہ چلے جائیں گے۔ توجہ، اپنی مرضی سے کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ رسول نے جانا تھا مکے سے مدینے، پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اس سفر کے لیے بھی رسول نے اونٹ نیا خریدا ہے۔ یار میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس سفر دی بسم اللہ، رسول نے نیا اونٹ خریدا ہے، اس کا مطلب ہے رسول غریب نہیں تھے۔ 9 گھوڑے رسول کے استبل میں موجود تھے۔
اور حسین سے کہہ رہے ہیں سواری ہے، لوگ سمجھے کل کوئی گھوڑا حسین کو دیں گے، حسین اس پہ بیٹھیں گے۔ نماز قبلہ ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، آپ اترا، بیٹھ جا، فجر کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد ہونا تھی عید کی نماز۔ جیسے آج کل ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا، تب ویسے نہیں ہوتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، جا کے سیویاں کھائیں، حلوہ کھایا، گوشت کھایا، پھر آ گئے عید کی نماز پڑھنا۔ فجر کے مصلی پر ہی عید کی نماز ہوتی تھی، بس سورج نکلنے کا انتظار ہوتا تھا، سورج طلوع ہوا، فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کے مصلی پر عید کی نماز ہو گئی، لوگوں کو انتظار تھا کہ اب نانا نواسے کو گھوڑا دے گا، کیونکہ رات نماز میں وعدہ ہوا ہے کہ سواری ہے۔ جب نماز ہو گئی تو رسول نے فرمایا آؤ حسین، رات آپ نے سواری کا پوچھا تھا؟ جی نانا میں نے پوچھا تھا۔ رسول زمین پہ بیٹھے، فرمایا ادھر آؤ، جاگنا جاگنا، ادھر آؤ میرے کندھوں پہ بیٹھو۔ حسین کندھوں پہ بیٹھ گئے، فرمایا میری زلفیں پکڑ لو۔ نانا آپ کی زلفیں جس کی اللہ قسم کھاتا ہے؟ نہیں میں حسین کہہ رہا ہوں پکڑ لو آپ۔ ایک بار بڑی محبت سے پکڑی، غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں پکڑ کے کھینچی، نا امامت کو پتہ ہے نبوت کیا ہے، شاباش یار جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، غلط کہتے ہیں وہ کہ پکڑ کے کھینچی، بڑی محبت سے پکڑی، پکڑ کے کہا نانا پکڑنی میں چھوڑ رہا ہوں۔ رسول چل پڑے، چند قدم رسول چلے تھے کہ اوپر سے حسین کہنے لگے نانا نہیں بس ہو گیا نا، میں نے سواری مانگی تھی آپ نے بتا دیا، نانا بس کریں اب بس کریں، میں فکرہ کہوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں سارے چہرے کھلے ہوئے ہیں، آوازیں بھی بلند کر لینا، نانا بس کریں اب بہت ہو گیا۔ فرمایا حسین آپ کے لیے تو بہت ہو گیا، ہماری تو عید اب ہوئی ہے۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے یار آپ کی، کیا کہنے آپ کے، بہت شکریہ، ہماری تو عید اب ہوئی ہے۔ رسول چل پڑے اور اکیلے نہیں چلے، رسول پاک اکیلے نہیں چلے، جتنے صحابہ کرام تھے وہ ادھر ہی جاتے تھے جدھر رسول جاتے تھے، پیچھے پیچھے صحابہ چل پڑے، مدینے کی گلیاں بھر گئیں اور نئے لوگ بھی آنے لگے، دور سے نظر آنے لگے، رسول کے کندھوں پہ کوئی ہے، آنے والا نیا بندہ پہلے بندے سے پوچھتا کون ہے رسول کے کندھوں پہ، وہ کہتا حسین، پھر آتا بندہ پوچھتا کون حسین، کون حسین، کون حسین، کون حسین، کون حسین، کون حسین۔ اس کا مطلب ہے رسول کی قیادت میں پہلا جلوس مدینے میں صحابہ کا نکلا تھا جو کہہ رہا تھا یا حسین۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، اور نکلا بھی عید کے دن جو کہہ رہے تھے یا حسین۔ رسول چلتے گئے، سورج نکلتا نکلتا اوپر آ گئے، جب سورج اوپر آ گیا تو میرے آقا کی جبین پر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا۔ کہاں سے عرفان مجمع لاؤں اس فکرے کے لیے، میرے آقا کے ماتھے پر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا۔ ایک وفادار صحابی نے دیکھا کہ میرے آقا کی جبین پر پسینہ آ گیا ہے، وہ آگے بڑھے کہ سرکار کو پسینہ آنے لگا، اپنے بیٹے کو بڑے دیر سے اٹھایا ہوا ہے، اب میں ہاتھ بٹا دوں، آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی، آپ کو پسینہ آ گیا ہے، لائیے اب مجھے دیں، حسین میں اٹھا لوں۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں آپ کا بہت شکریہ، پیچھے ہٹ گئے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضرور۔ اور بندے سمجھے نہیں ہیں، توجہ فرمائیے، باتیں سن سن کے قرآن پڑھ پڑھ کے بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اکثر دیہات میں نے دیکھا ہے کہ بندے مسجد میں جاتے ہیں نا تو اپنے مولوی صاحب سے کہتے ہیں جی او ذرا یوسف زلیخا دا قصہ سنو، کہتے ہیں اچھا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں خوبصورت زلیخا نہیں ہے، خوبصورت جناب یوسف ہے۔ سار اٹھاؤ سارا مجمع میری طرف دیکھے، پھر چپ بندے سے میں آ کے خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ خوبصورت ہے یوسف، اور اتنے خوبصورت ہے کہ ضرب المثل ہے حسن یوسف۔ بندہ شیعہ یا سنی چپ رہے تو اس کی چپ جانے اور رسول جانے،
پھر فیصلہ کرنا شیعہ سنیو، یوسف کا حسن ضرب المثل ہے، اتنے حسین ہے، تو پھر آپ فیصلہ کرنا جسے محمد یوں کرے وہ یوسف ہے، اور جسے یوں کرے جی آپ سلامت رہے، جسے سینے سے لگائے، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری، آپ کی زندگی میں سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، میں یہاں پہ چند مصرے بھی پڑھ دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چند مصرے پڑھ دوں۔ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے۔ کیمرے والے بھائی ذرا لائٹ ادھر کر، تھوڑا ادھر کر، ہوں بندہ جاگ گیا روشنی نہ، ہوں جتنے مرضی کر لے، میں نے پیچھے دیکھ لیا بندہ سو گیا۔ یہ لنگر جو ہے نا اس میں خمار بڑا ہوتا ہے، آتی ہے نیند، اور حسین بادشاہ کے لنگر میں بڑا خمار ہے، زیادہ کر لیا تو کبھی کبھی آنکھ جنت میں کھلتی ہے۔ پورا ہاتھ رکھے، مجلس بھی چھوٹنی ہوتی ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری، جی آپ سلامت رہیں۔ جناب یوسف کا حسن، یہ تلفظ ٹھیک ہے یوسف، جناب یوسف کا حسن ضرب المثل ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یوسف کرتے کیا تھے؟ خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ کیا بتاتے تھے؟ بولو، خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ کہاں؟ زندان میں قیدی خواب سناتے تھے، جناب یوسف تعبیر بتاتے تھے۔ وہاں پہ نبی کے قریب ایک شرارتی تھا، اس نے کہا کہ ساری توجہ اسی قیدی کی طرف ہے، سارے بندے آ کے دیکھتے بھی ہیں، خواب بھی سناتے ہیں، تعبیریں بھی سنتے ہیں۔ اس نے بھی کہا چلو مذاق کرتے ہیں۔ اس نے آ کے جناب یوسف کو ایک خواب سنایا۔ جناب یوسف نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو سولی چڑھے گا۔ کیوں زمر؟ تو سولی چڑھے گا۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی ہے؟ سرکار نے فرمایا تو، کہنے لگا میں نہ سویا نہ میں نے خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتا دی۔ جناب یوسف نے فرمایا تو نے خواب نہیں دیکھا نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں نے کہہ دیا نا تو سولی چڑھے گا۔ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں وہ سلامت رہے، میری زبان سے نکل گیا نا تو سولی چڑھے گا، اب میں نے کہہ دیا تو سولی چڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے جو جناب یوسف کی زبان سے نکل جائے وہ تقدیر بن گیا نا، وہ قلم نے لو پہ لکھ دی۔ دو مشکل لفظ آئے ہیں، آپ چپ کر گئے۔ جو جناب یوسف کی زبان سے نکل گیا وہ قلم نے لو پر لکھ دیا۔ اب جناب یوسف سرکار دو عالم کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں یا سرکار دو عالم کو گود میں بٹھا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قلم لو پہ لکھ دیتا ہے جاگنا۔ اور جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو گود میں بٹھایا ہو، اگر وہ ابو طالب کچھ کہہ دے، شاباش شاباش، تو پھر بات سمجھنا چاہیے نا، پھر بات سمجھو نا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب کے کہنے سے تقدیر بنتی ہے، جو سرکار ابو طالب کہہ دیں وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ حسین بھی جو چاہیں وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے۔ یار مرضی آپ کی، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے۔ پھر سن لو، حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے۔ حسین ایسا سخی
جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے، حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے۔ حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے، حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے۔ اور یاد رکھنا میرے مولا حسین کا ایک مقام ایک مرتبہ، بندے تو آج امیر مسلم کی شبیہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، انہیں غلط فہمی ہے، ایسے نہیں امیر مسلم بنا جاتا، حسین خود چن لیں تو پھر امیر مسلم ہوتا ہے۔ جب جناب امیر مسلم گئے تھے دربار زیاد میں تو سرکار امیر مسلم نے ایک فقرہ کہا تھا، مالی امیر سوا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اسے میں نے عرفان لکھا ہے، تمام عیدوں کا خطبہ یہ ایک فقرہ ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، تمام عیدوں کا خطبہ یہ ایک فقرہ ہے، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین۔ ابرار شاہ آپ نے کہا شعر پڑھو، شعر مجمع کو سمجھنا ہے، تو میں کیا کروں، میز پہ ہاتھ مارنا مجھے آتا نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میز پہ ہاتھ نہیں مار سکتا، آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے، امیر کوئی نہیں ہے میرا سوائے حسین۔ اور بندہ عرفان کوئی نہ بولے، آپ سے میں داد ضرور چاہوں گا، آپ بھی غور سے سنیے گا، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں، کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین۔ شاباش بھائی، کیا کہنے آپ، میری سماعتیں، جی بسم اللہ، ہاں کسی فقیر سے کہنا مجھے سنا۔ عام بندے کیا حسین سنائیں گے، عام بندوں سے آپ ہو، جی میں پھر کہتا ہوں، آؤ جی تقی خان جی، آ جائیں، میرے مہمان ہیں، میرے بھائی ہیں، میں تو میزبان ہوں، آئیں جناب، آئیں بسم اللہ خان، آئیں بسم اللہ۔ خیریت جناب، مزاج بخیر، مولا سفر بخیر کریں۔ زبان میں مولا نے پہلے ہی بڑی تاثیر دی ہے، ہاں جو بندے سوشل میڈیا کی ذاکری سنتے ہیں میری بات ان سے نہیں، میری بات ان سے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ذاکری کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، بالکل قریب آ گیا، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں، کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین۔ اور اگلے دو مصرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تقیقاً سننا، میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں، کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین۔ اور حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔ حسین و منی میں کہتے ہیں یہ حسین میرے لیے اور میں نے تقریر کا خلاصہ پیش کر دیا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔ اور پھر سن لو، مطاف کہتا تھا محو طواف لوگوں سے، نہ مطاف، میں بچوں کو سمجھا لوں مطاف کسے کہتے ہیں۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس جگہ کو طواف کہتے ہیں، وہ جو چکر ہے نا گرد کعبہ کے، وہ مطاف ہے۔ مطاف کہتا تھا کب؟ 8 ذی الحج کو جب حسین نکلے تب مطاف کہتا تھا محو طواف لوگوں سے، خدا کے گھر کی قسم ہے خدا حسین کے ساتھ، اور نماز روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہیں مگر ہے خون کا ماتم وفا حسین کے ساتھ، مگر ہے خون کا ماتم وفا حسین کے ساتھ۔ اور قدم قدم پہ، سارے بندے نہ بولیں لیکن مصرع ضرور سنیں، قدم قدم پہ حرم پہ
بصورت عباس، قدم قدم پہ حرم پہ بصورت عباس، رہی ہمیشہ سے ماں کی دعا حسین کے ساتھ۔ جہاں سے داد آنا چاہیے تھی آ گئی۔ جی بسم اللہ، آپ جیئیں۔ قدم قدم پہ حرم پہ بصورت عباس۔ میں حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، کوئی مصرع مشکل ہو گیا تو میں 4 مصرے آسان پڑھ دیتا ہوں۔ زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی، سر اٹھاؤ۔ زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی، زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی، اور عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بہت اچھا آپ سن گئے، میری توقع سے اچھا سن گئے۔ اگر آج ہر جگہ پہ حسین حسین ہے تو یہ ذہن میں رکھنا یہ کسی کا معجزہ ہے، کسی ہستی کا معجزہ ہے۔ جانتے ہو یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا۔ مصائب پڑھنے کے لیے میرے بھائی موجود ہیں۔ شہزادی کونین کا معجزہ آپ نے حکم دیا، میں تعمیل حکم کرتا ہوں۔ مشکل عنوان ہے، مشکل بات ہے، لیکن میں عزیز کا حکم ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں تعمیل کروں۔ اکیس رمضان کی رات تھی کہ میرے مولا امیر بادشاہ نے مولا حسن سے فرمایا تھا کہ حسن جاؤ ذرا میری تلاوت کے قرآن کو لاؤ۔ آنکھیں پورنا مومی، جو سمجھے میں انہیں سلام پیش کروں، جنہیں بات نہیں پہنچی انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ حسن امیر آئے تھے شریکت الحسین کے حجرے میں اور فرمایا شہزادی آپ کو زخمی بابا نے یاد فرمایا۔ تقیقان یہ حجرے سے حجرے تک فاصلہ کتنا تھا؟ اپنے حجرے سے بابا کے حجرے تک آتے آتے علی کی بیٹی کو بڑی دیر لگ گئی۔ ہاں میں نے خود دیکھا، آپ جائیں میرے مولا کا وہ گھر دیکھیں، اس طرح تو آج موجود نہیں ہے جو میں نے جغرافی اور تاریخ میں پڑھا ہے، لیکن زیادہ تر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آپ اس کی دیواریں دیکھیں، یہ جو میرے سامنے میز پڑا ہے نا، اس کی چوڑائی کم ہے، وہ دیواریں زیادہ موٹی ہیں۔ وہ میرے مولا نے بنوائی تھی۔ پتہ کیوں بنوائی تھی؟ اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ حالانکہ مکان تعمیر کرنے والوں نے پوچھا تھا مولا اتنی موٹی دیواریں کوفہ میں نہیں بنتی، فرمایا تم بناؤ، ان دیواروں کے اندر میری بیٹی نے قرآن پڑھنا ہے۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، سارے رو پڑے ہو، آپ کی آوازیں بلند ہو۔ دیر لگ گئی شہزادی کو حجرے سے حجرے تک آتے ہوئے۔ جب شہزادی بابا کے حجرے میں آئیں، 21 رمضان کی شب ہے، شہادت کی شب ہے، علی بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی بابا آپ زخمی ہیں، آرام فرمائیں۔ میں فکرہ کہوں گا معرفت والے ضرور ہائے کر لیں گے۔ جب شہزادی نے فرمایا عرض کی نا بابا آپ آرام فرمائیں، آپ زخمی ہیں، امیر المومنین فرماتے نہیں بیٹی تیرا مقام ہی اتنا بلند ہے۔ فرمایا حسن میری بات مکمل ہو گئی، اب آپ بھی ذرا حجرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ اکیلے رہ گئے حجرے میں باپ اور بیٹی۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹی ساری زندگی گزر گئی، میں ترستا رہا کبھی میری بیٹی میرے سامنے قرآن پڑھے۔ بابا میں قرآن پڑھوں؟
فرمایا ہاں شہزادی میں نے کائنات کی سماعتوں سے سننے کی تاب واپس لے لی ہے، آپ پڑھیں گی صرف میں سنوں گا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے نہ کر سکے۔ بابا کا آخری حکم سمجھ کے شہزادی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اور میرے علاقے والوں ابھی رحیم کی میم شہزادی کی زبان پر تھی۔ کائنات کا سب سے بڑا صابر علی دھاڑے مار کے روئے، فرمایا بس کر بیٹی، اب مجھے یقین ہو گیا تو شرابی کے دربار خطبے پڑھ لے گی۔ جزاک اللہ مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ مرحبا۔ پھر وہ شہزادی سفر کرتے کرتے، جلدی بھائی کو ممبر دوں، سفر کرتے کرتے شہزادی 1450 میل کی مسافت طے کر کے، یہ 1450 میل تقی خان کوئی پڑھ سکتا ہے کہ رستے میں کیا کیا؟ وہ چند مقامات پڑھے جاتے ہیں، چند مقامات، موصل، حلب، چند مقامات پڑھے جاتے ہیں، سارے مقامات تو پڑھے ہی نہیں جاتے۔ لیکن ایک فکرہ میں ضرور کہتا ہوں، میں اپنی پوری ذمہ داری سے، جی بسم اللہ۔ ہاں جو تقی خان نے فکرہ کہا آپ نے نہیں سنا، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ معاملوں میں سوار ہو کر، 53 معاملوں میں سوار ہو کر جو شہزادیاں آئی تھیں نا، جو شہزادیاں آئی تھیں، میں بالکل فکرے کی نوعیت تقی خان بدل دیتا ہوں۔ مسلمان ہمارے رونے پہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میرا ایک کام کر، میرا وعدہ ہو گیا، میں ساری قوم کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، نہ کوئی کنونشن، نہ کوئی اجتماع، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی آہوزاری، ہمارا کام ایک کر دے، صرف اتنا کر دے، جتنی بیبیاں مدینے سے نکلی تھی نا، ہمیں ان کی قبریں پوری کر دے۔ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑی پیاری عبادت ہو گئی۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، ہم ماتم بند کر دیں گے۔ جی جی بسم اللہ، میں نوکر ہوں، ہمیں ان کی قبریں پوری کر دے، ہم رونا چھوڑ دیں گے۔ ہاں ایک بات میں اپنے سننے والوں کو سمجھا دوں، یہ مقتل پڑھنے والے درس کا پڑھا ہوا تقی خان، پوچھ لینا، تائید کروا لینا جا کے دیگر علماء سے، مورخ فیصلہ نہیں کر سکا۔ پردے کی کیفیت یہ تھی کہ دونوں بیٹیوں میں سے زینب کبریٰ کون تھی، کیونکہ چادریں لٹی تھیں، پردہ نہیں لٹا۔ ہاں چادریں لٹی، پردہ نہیں لٹا۔ بالکل قریب آ گیا ہوں، جب پہنچی نا بازار کے باہر، بازار کے باہر 3 دن 3 راتیں کھڑی رہیں شہزادیاں، جلدی کر رہا ہوں، 3 دن 3 راتیں کھڑی رہیں۔ میں منظر کشی کروں گا، مولا آپ کو شام کی زیارات بھی کروائیں، میں منظر کشی کروں گا۔ کچھ میرے محسن دیوار کے ساتھ بیٹھے، صبح سے بیٹھے ہوں گے نا، تھک گئے، ٹیک لگا لی، تھک جائے بندہ تو ٹیک لگاتا ہے۔ 1450 میل کا سفر طے کر کے آئی، بازار میں پہنچ گئی، آگے سے دروازہ بند ہے، جب مسافر منزل پہ پہنچ جائے یا بیٹھ جاتا ہے یا دیوار سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ مجھے ماتمی جوان بزرگ معاف کر دیں گے، شہزادیاں ٹیک بھی نہیں لگا سکتی تھی، وجوہات 2 تھیں، ایک پڑھ دیتا ہوں، دوسری پڑھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، پہلی وجہ پڑھ دیتا ہوں۔ شہزادیاں ٹیک اس لیے نہیں لگا سکتی تھی کہ دونوں طرف دیواروں کے ساتھ یزید کے سپاہی کھڑے تھے۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو۔ میں 2 فکرے اور سنیں، میں سلام کر رہا ہوں، میرے حصے کی عبادت ہو گئی، بازار سجتے رہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، روزانہ سنتے ہو کنکر پتھر، کنکر نہیں تھے، پتھر تھے، یہ چھتوں پہ پتھر ہوتے ہیں؟ کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی ثقافت میں مکانوں کی چھتوں پہ پتھر ہوتے نہیں ہیں، چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے تھے، اور ہر عورت عام عورتیں مارنے والی نہیں تھی، فاحشہ عورتیں بلائی گئی، انہیں چھتوں پہ بٹھایا گیا۔
میں مقتل کی روایت پڑھوں، لفظ میں نہیں پڑھوں گا، لکھے ہیں مقتل میں، پڑھوں گا نہیں، آپ کا دل دکھے گا، آپ کہیں گے مصائب سخت پڑ گیا۔ اور ان فاحشہ عورتوں سے کہا گیا تھا تم نے پتھر بھی مارنے ہیں، منہ سے بھی کچھ کہنا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، میں لفظ نہیں پڑھتا، کتابوں میں لکھے ہیں۔ وہ 10,000 عورتیں بازار میں اور چھتوں پہ بٹھائی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا تم نے سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس بی بی کا نام زینب ہے۔ 3 دن 3 راتیں بازار کے باہر کھڑی رہی، ماتم کرنے والے ماتم کر لیں گے۔ 3 دن 3 راتوں کے بعد بازار کا دروازہ کھلا، شہزادی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ مجھے ماتمی جوان اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے بتائیں، جب پیر رکھنے کے لیے اٹھا لیا جائے اسے زمین پہ رکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ادھر اٹھا ادھر رکھ دیا گیا، تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی۔ تیاری کر ماتم کی، میں ایک فقرہ پڑھوں، سیدہ سلامت رکھے۔ دمشق میں 15 اذانیں ہو گئیں، دمشق میں 15 اذانیں ہو گئیں، اور یہ 15 اذانیں 15 مسجدوں میں نہیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، اتنی اذانیں شہزادی نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے سنی، لیکن شور تھا مارنا اسے ہے جس کا نام زینب ہے۔ فکرہ سنو گے، حضرت بی بی زینب سے پہلے عباس کی بہن لاہور والی شہزادی بازار میں داخل ہو گئی، اور بی بی رقیہ چھت کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اور شام کی عورتوں جس نے مارنا سن لے، میرا نام زینب ہے۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو، جس نے مارنا ہے سن لے، جی میں نوکر، میرا نام زینب ہے۔ بازار سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، پتھر برستے رہے، علی کی بیٹیاں بازار میں کھڑی رہی۔ اللہ رسولوں کے بازار کی چھت سے اچانک ایک پتھر آیا، وہ پتھر بتاؤں کسے لگا؟ وہ پتھر لگا سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ۔ شریفوں کو بہو بیٹی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جب بی بی ام رباب کو پتھر لگا، اب بی بی زینب اپنی جگہ پہ کھڑی نہ رہی، پتھروں کی برسات میں پتہ نہیں چلتے چلتے کیسے وہاں گئی جہاں شبیر کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، اس نیزے کے ساتھ پیشانی رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی حسین قرآن کب پڑھو گے؟ میرے مولا حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا، عزاداروں شہزادی پتھر کاتی رہی، بھائی کی تلاوت سنتی رہی۔ جو ماتم کرنا چاہتے ہو، شبیر نے قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک ایک آیت سے بہن کو اشارہ کیا، بی بی نے بھائی کے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا۔ جنہوں نے ماتم کرنا ہے وہ منظر سمجھنا، بی بی نے پلٹ کے دیکھا تو بتاؤ منظر کیا تھا؟ بازار کی چھت پہ ایک کمینی عورت کی، اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا، وہ پتھر مارنا چاہتی تھی۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اور نشانہ کوئی اور نہیں، حسین کی 3.5 سال کی بیٹی تھی۔ جو ماتم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، عزاداروں ادھر اس عورت نے ہاتھ سے پتھر چھوڑا، ماتمی جوانوں علی کی بیٹی بازار میں چلی، پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں۔ عباس کا سر پرواز کر کے کہتا ہے ایک بار حکم دے۔ لفظوں میں کیا بیاں ہو